السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ان 5 نیک اعمال کے بارے میں، ان 5 اہم اعمال کے بارے میں کہ جن کے انجام دینے پر جنت کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے۔ وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ ان 5 اعمال کا ذکر صحیح الترغیب کی حدیث میں، ایک صحیح حدیث میں آیا ہے، جس حدیث کے راوی مشہور معروف جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس من عملہن فی یوم کتبہ اللہ من اہل الجنہ، من عاد مریضا وشہد جنازة وسام یوما وراح یوم الجمعہ واعتق رقبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن میں 5 اعمال کرے، یا 5 اعمال ایسے ہیں کہ جن پر اگر کوئی عمل کرے یا جنہیں کوئی انجام دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا۔ وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ وہ 5 اعمال اس طرح سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد مریضا، جو مریض کی تیمارداری کرے، مریض کی عیادت کرے، بیمار پرسی کرے، اور مریض کی عیادت کرنا یہ بہت مبارک عمل ہے، اجر و ثواب والا عمل ہے، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں اس میں بھی اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حق المسلم علی المسلم 5، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے، اس میں سے ایک ہے اعادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ تو جو مریض کی عیادت کرے، یہ پہلا عمل ہے ان 5 اعمال میں سے جس پر جنت کی، یا جن کے کرنے پر، انجام دینے پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، مریض کی عیادت کرنا۔ اور مریض کی عیادت کرنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے، اور اگر صبح کے وقت، جیسا کہ دوسری حدیث میں، صحیح حدیث میں ہے کہ اگر صبح کے وقت کوئی مریض کی عیادت کرتا ہے تو شام ہونے تک اس کے اوپر 70,000 فرشتے رحمت کی دعا بھیجتے ہیں، اور اگر شام کے وقت زیارت کرتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے، تو رات بھر یعنی صبح ہونے تک اس کے اوپر 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے، اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو مریض کی تیمارداری کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ جنازے میں شریک ہونا، کسی میت کے، مسلمان میت کے جنازے میں شریک ہونا، یہ دوسرا عمل ہے۔ تو اور جنازے میں شریک ہونا بھی بہت اجر و ثواب والا کام ہے، گرچہ اس کا حکم جو ہے فرض کفایہ ہے، کہ اگر بستی کے چند لوگ، محلے کے چند لوگ کسی مسلمان میت کی جنازہ پڑھ لیں اور اس کے تدفین میں شریک ہو جائیں تو تمام لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن جنازے میں شرکت کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی جنازے میں شریک ہو یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو اس کے لیے 1 قیرات ہے، اور اگر کوئی کسی کے جنازے میں شریک ہو یہاں تک کہ اس کی تدفین ہو جائے تو اس کے لیے 2 قیرات ہے۔ 2 قیرات ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قیراتین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 عظیم پہاڑوں کی طرح سے۔ تو جنازہ یہ دوسرا عمل ہے، جنازے میں شریک ہونا۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ روزہ رکھنا، ایک دن کا اس دن کا روزہ رکھنا، اور اللہ کے راستے میں نفلی روزہ رکھنا، یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ نیک اعمال میں سب سے محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ رکھنا ہے، اسی لیے روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف کی ہے کہ روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، بندہ میرے لیے کھانے پینے کو اور اپنی شہوت کو چھوڑتا، اور کتنا دوں گا اللہ تعالیٰ نے اس بدلے کو محدود نہیں کیا ہے، انلمیٹڈ اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا دوں گا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا، بلا حد و حساب اجر و ثواب دیں گے۔ اسی طرح سے چوتھا عمل ہے کہ جمعہ کے لیے حاضر ہونا، جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جانا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا، اور جمعہ کے لیے جانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔
جمعہ کے لیے پہلے جانے کی، جلدی جانے کی بھی بڑی فضیلت ہے، جمعہ پڑھنے کی، اور جمعہ کے جو ہے دن کے بہت سارے احکام اور آداب ہیں۔ اسی طرح سے اور چوتھا عمل ہے غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنا، خرید کر آزاد کرے یا اس کے پاس اگر ہے تو اس کو آزاد کرے، چونکہ آج کل یہ کانسیپٹ لوگوں میں موجود نہیں ہے، اکثر و بیشتر اس چیز کا وجود نہیں ہے۔ تو اہل علم نے لکھا کہ اگر کوئی صدقہ بھی کرے اللہ کی راہ میں، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں اس چیز کا ذکر آیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا کہ کس نے مسکین کو کھانا کھلایا تو انہوں نے آج کے دن، تو انہوں نے کہا میں نے، اور کس نے جو ہے آج کے دن روزہ رکھا تو انہوں نے کہا میں نے۔ تو اس طرح سے یہ 5 اعمال ہیں جن کے انجام دینے پر جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سب سے پہلا عمل ہے مریض کی عیادت کرنا، دوسرا عمل ہے جنازے میں شریک ہونا، اور تیسرا عمل ہے روزہ رکھنا، اور چوتھا عمل ہے جمعہ کی نماز پڑھنا، اور 5واں عمل ہے غلام آزاد کرنا، یا اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔